اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے ذکر اللہ۔ آج ہم ذکر اللہ کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں مزید جو پوائنٹس آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہیں کہ ذکر کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذکر اللہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذکر اللہ کی مختلف صورتیں، کن کن صورتوں میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے، اور ذکر کی فضیلت اور سب سے افضل ذکر اذکار کون سے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر کے لفظی معنی کیا ہیں۔ تو ذکر کے لفظی معنی یاد کرنا یا یاد رکھنا، تعریف کرنا، بزرگی دینا، شہرت دینا یا نصیحت کرنا کے ہوتے ہیں۔ یہ صرف لفظ ذکر کے معنی ہیں۔ اگر ہم ذکر اللہ کی بات کریں تو اس کے جب اللہ کے نام کے ساتھ لفظ ذکر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اس کا نصیحت کرنا مطلب بالکل نہیں ہوگا۔ یہ ویسے قرآن مجید میں عربی زبان میں جہاں پر بعض اوقات لفظ استعمال ہوا ہے، تو جہاں پر یہ استعمال ہوا ہے بعض معنی میں نصیحت کرنا بھی لیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی۔ تو اتنا ہم نے سیکھا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود حکم دیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی تم میری تعریف بیان کرو، تم لوگوں میں اپنے پروردگار کا چرچا کرو، تو اللہ بھی فرشتوں کی جماعت میں تمہاری تعریف بیان کرے گا۔ اور ذکر اللہ کو کس قدر محبوب ہے، کس قدر پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو جان جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ اور اس میں مزید ہم ذکر کرتے ہیں، اس چیز کو مینشن کرتے ہیں کہ ذکر کی اقسام کیا ہیں، اس کا ہم درس لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ ذکر کتنی اقسام کا ہوتا ہے۔ تو ذکر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ذکر باللسان، لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں، تو زبان سے ذکر کرنا۔ دوسرا ذکر بالجنان، جنان کہتے ہیں دل یا قلب کے ساتھ۔ اور ذکر بالارکان یعنی جسمانی اعضاء کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ یا ظاہری اور باطنی تمام اعضاء سے ذکر کرنا اس میں شامل ہے۔ اس کی ڈیفینیشن غور سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد علیحدہ علیحدہ بھی ایکسپلین کرتی ہوں ان کو۔ سب سے پہلے تو ہے باری آتی ذکر باللسان کی، کہ زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی آیات قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سب کچھ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ کس میں داخل ہے؟ زبان سے ذکر کرنے میں۔ ہم بعض اوقات ایک جماعت اکٹھی کرتے ہیں، یعنی زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک پروردگار ہے، سب خوبیوں کے لائق، اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ تو اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو زبان سے ادا کرنا ذکر باللسان میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ذکر بالجنان، یہ اس سے مراد دل سے، قلب سے ذکر کرنا۔ یہ کس طرح کا ذکر ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ علیحدہ سے میں آپ کو ذکر کا طریقہ بھی سکھاؤں گی کہ زبان سے ذکر کریں تو اس کے لیے کیا آداب کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، اور قلبی ذکر کس طرح کا ہوتا ہے، ذکر بالارکان کس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال ابھی غور سے سمجھ لیجئے ان کی اقسام کو۔ دوسرا ذکر جو ہے نا، یہاں پر دل سے کرنا، قلب سے کرنا،
اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرنا، کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنا اور پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے رب العالمین کی تسبیح بیان کرنا، دل سے تصدیق کرنا کہ کائنات کی ہر چیز مکمل اپنی جگہ پر، جس کو جس کام پہ رب نے لگایا وہ اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے والی۔ اگر ہم پہاڑوں پہ غور کریں، اگر ہم درختوں پہ غور کریں، اگر ہم آب و ہوا پہ غور کریں، اگر ہم زمین و آسمان کی پیدائش میں ایک ایک چیز پر، ایک ایک رکن پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بنانے والا کس قدر بلند شان والا ہے، کہ جس نے کہیں بھی زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی غلطی نہیں نعوذ باللہ رکھی، کوئی غلطی، وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک، ہر چیز کو بہترین جگہ، بہترین مقام پر رکھنے والی ذات اللہ کی۔ تو اس چیز کو دل سے تسلیم کرنا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پہ غور کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام، یعنی جتنی مخلوقات الہی ہیں تمام میں غور و فکر کرنا، یہ سارے کا سارا اس میں شامل ہے کہ آپ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے ذکر بالارکان، یعنی جسمانی اعضاء کے ساتھ۔ یہ والا ذکر کس طرح سے ہے؟ ہم جسم کے ساتھ اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے پاؤں کو حق کے راستے پر چلائیں، اپنے پاؤں سے اس راستے پر جائیں جو رب کو راضی کرتا ہے، جیسے مسجد ہے، جیسے کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے، کوئی بھی بھلائی کا کام ہے، آپ اس تک چل کے جا رہے ہیں تو آپ اپنے پاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھوں سے ذکر کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سے کہ آپ نیکی کے کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیروں سے چل کے تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں، آپ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بہتر اور برے کی تمیز سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جس سے ہم اپنے جسمانی اعضاء کا کام لیتے ہیں اللہ کے دین کی بھلائی کے لیے، یہ ساری کی ساری ذکر بالارکان میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ذکر بالارکان ہے نا، اس کی بھی آگے سے دو قسمیں آ جاتی ہیں، یہ میں نے علیحدہ سے مینشن نہیں کی لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، اور نوٹس اگر بنا رہے ہیں تو ضرور بنائیے اس کا بھی، کہ یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذکر کی ان دو ٹائپس میں سے ایک ہے بلا واسطہ ذکر کرنا اور ایک ہے بالواسطہ ذکر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ذکر بلا واسطہ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ کس میں آ رہا ہے؟ بلا واسطہ میں، ٹھیک ہے۔ یعنی بغیر کسی ریفرنس کے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بغیر کسی دوسرے کو اندر میں کسی چیز کو دلیل بناتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ کا ذکر کریں، اے اللہ تو پاک ہے، تو پروردگار ہے، تو بے شک بہت بلند و بالا، اور ہم تیرے گناہ گار بندے، عاجز سے گناہ گار سے، سیاہ کار سے۔ تو ذکر بلا واسطہ یعنی رب کی ذات کا، رب کی صفات کا یاد کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ذکر بالارکان کی نہیں ہے ٹائپس، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل پورے 3 کے 3 اذکار اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ بلا واسطہ۔ اب بال واسطہ ذکر کون سا ہوتا ہے؟ ود اے ریفرنس، ٹھیک ہے۔ یہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ لائک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کا کہہ لیں کہ تعریف کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی، تو وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی اچھی سی چیز دیکھتے ہیں، کوئی بھی پیاری کوئی تصویر، کوئی لگا لیں کہ کسی بھی قسم کا شاہکار جب دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا، اس کا مالک کہاں ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بات کرتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو مثال اگر میں آپ کو اس کی دے دوں، کوئی ہم لکڑی سے بنایا ہوا فرنیچر بہت اچھا سٹنگ چیز ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی ایسی کی چیز، کوئی بچوں کے کھیلنے کے لیے، بچوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز، کوئی بہت زیادہ ریلائبل، کوئی بہت ہی زیادہ اچھی جو کسی کے یوز میں آنے کے لیے، جس طرح ہم کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں تو ہم کیا دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا، انڈائریکٹلی تو ہم اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں لیکن وہ بنانے والی کی تعریف ہو رہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے، نعوذ باللہ میں نے کمپیئر کسی کو نہیں کیا ذات باری تعالیٰ سے۔ تو ذات باری تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے،
ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے جو مخلوق بنائی گئی، ہم اس مخلوق کی تعریف کریں تو یہ بھی رب کی تعریف ہے، اور یہ ذکر بالواسطہ میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم رب کے نبیوں میں سے نبی کا ذکر کریں، ہم رب کے جتنے بھی انبیاء گزریں ان کی تعریف بیان کریں، تو یہ انڈائریکٹلی رب تعالیٰ کی بھی تعریف ہے کہ انہوں نے اس قدر شان نوازی اپنے انبیاء کرام علیہم الرضوان کو، ٹھیک ہے، علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اب اسی طرح اس میں آ جاتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح نعت شریف ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کتنا خوبصورت بنایا، کتنا کامل بنایا، تو یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن ان کو بنانے والے پروردگار کی بھی تعریف ہو رہی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی اولیاء کرام علیہم الرضوان کے قصے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور ہم ان کا جب ذکر کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی اللہ کے لوگ، اللہ والے موجود ہیں، تو جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے مراد ہم ان کو بنانے والے کا، رب کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کا چرچا کرنا، اور ان کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی نعت شریف پڑھنا، ان پر درود پاک پڑھنا، یہ سب ذکر اللہ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں ذکر اللہ ہی ہے؟ کیونکہ بنانے والا بے شک وحدہ لا شریک، اس کی مثال کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں، ہم تو مثال ہی نہیں دے سکتے اپنے رب کی، ہم تو نعوذ باللہ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے کسی دنیاوی چیز کا، اور ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ تو وہ اتنا بلند و بالا پروردگار، اور بنایا اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل، اور پھر اس پیر کامل کو بھیجا، آخری امت کے حوالے کیا، اور بیچ کے یہ نہیں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین للمؤمنین، ایسا نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے تو سارے کے سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اس رحمت للعالمین کا ذکر کرنا بھی در حقیقت رب العالمین کا ذکر کرنا ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ذکر اللہ کی مختلف صورتیں کیا ہیں۔ دیکھیں، ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کی جائز صورتیں 3 نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ ہم جنت کی امید سے ذکر کریں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، وہ جنت کے ہم لوگ بھی کسی طرح سے اس میں ہمارا شمار ہو، اور ہم بھی اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا ہمیں بھی پڑوس نصیب ہو، ہم بھی دیدار مصطفیٰ کر پائیں جنت میں۔ تو ہم اس نیت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تو یہ نیت بھی قبول ہے۔ اس کے علاوہ ہم جہنم کے خوف سے اللہ کا ذکر کریں، خشیت الہی سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے ڈریں، اس کا خوف رکھیں، اور پھر اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور کہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، ہم نہیں جھیل پائیں گے، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، اپنی رحمت کے حصار میں لے لے۔ تو یہ والی فیلنگز اور یہ والی نیت کے ساتھ جب آپ ذکر کریں گے تو یہ نیت بھی آپ کی جائز ہی ہے۔ تیسری جو نیت ہے وہ ہے رب کے عشق سے ذکر کرنا، کہ پروردگار نے بنایا، ہر چیز عطا کی انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن مجید میں، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو، بے شک ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم، بہت خوبصورت، مفہوم بیان کر رہی ہوں آیت کا۔ تو اس قدر اللہ نے نعمتیں عطا کی، اور ان نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرتے ہوئے، دل سے رب سے عشق کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی تعریف بیان کرنا، یہ سب کس میں آ جاتا ہے؟ رب کے عشق میں۔ رب کے عشق سے جب آپ عبادت کریں گے تو یہ بھی ذکر کی ہی ایک صورت ہے۔ اور اب ان تینوں چیزوں میں سے اگر کمپیئر کیا جائے ان تینوں کو، تو نمبر 3 جو ہے رب کے عشق سے ذکر کرنا، یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ سب سے زیادہ افضل یہی ہے کہ آپ رب کے عشق میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذکر کریں، تو جب رب راضی ہو جائے گا تو اوبویسلی جنت بھی مل جائے گی، اور جہنم سے بھی انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اور ذکر کرنے کی جہاں تک بات رہی، زبان سے ذکر کرنا، تو یہ تینوں ذکر جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیے یہ بھی افضل ہیں، ان میں قلبی ذکر اس وجہ سے زیادہ
افضل ہوتا ہے، کیونکہ اگر زبان بعض اوقات بند بھی ہوتی ہے سوتے ہوئے میں، کسی سے بات کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، لیکن اگر آپ کو دل سے ذکر کرنے کی عادت پڑ جائے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گی بھی انشاءاللہ، تو پھر وہ آپ کی ہر سانس کے ساتھ ذکر چلتا ہے. پھر آپ سو بھی رہے ہیں تو آپ کا دماغ تو حالت نیند میں ہے، لیکن آپ کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عشق کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں، ذکر کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر فضیلت دی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو قوم اللہ کا ذکر کرے اسے فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور انہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے. ملائکہ ملک یعنی فرشتے کی جمع ہے، تو تمام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرماتا ہے جو کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں جو اللہ کو پکار رہا ہو، اور اللہ کی رحمت جو ہے اس بندے کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے. اور اللہ پھر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے. یعنی اگر آپ نے دلوں کا سکون حاصل کرنا ہے، دلوں کا چین حاصل کرنا ہے، تو ذکر اللہ کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے اور ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. کیونکہ یہ دل بے چین، یہ دل اداس اسی وجہ سے ہوتا ہے، یہ روح اسی وجہ سے اداس رہتی ہے کیونکہ اس کو اس کی ڈائٹ نہیں ملتی. تو روح کی ڈائٹ اللہ کا ذکر ہے، روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے. تو اگر ہم روح کو اس کی خوراک دیں گے تو یہ بہترین طور پہ خوش بھی رہے گی، اور اگر روح مطمئن ہے تو آپ کا دل بھی مطمئن اور پرسکون رہے گا. ایک اور روایت ہے فضیلت، ذکر کی فضیلت کے حوالے سے. مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جو رب کو یاد کرے رب بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہے، اور جو جماعت میں یاد کرے تو رب تعالیٰ اسے ملائکہ کی جماعت میں یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں بھی اس کی تفصیل گزری ہے اور مزید ایکسپلین آگے بھی ہوگی کہ اللہ جب کہتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، تو اللہ اس میں فرما کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، کہتا ہے کہ تم لوگ ذکر کرتے ہو اکیلے میں، تنہائی میں یا جماعت میں کرتے ہو، تو سب انسانوں کی جماعت ہو. تو جب تم میرا ذکر زمین پہ کر رہے ہوتے ہو تو میں فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کر رہا ہوتا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھو انسان جس کو نفس بھی لگا ہے، جس کو خواہشات بھی لگی ہیں، جس کو شیطان بھی گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہ ان ساری جو کمزوریاں ہیں ان کے باوجود مجھے پکار رہا ہے اور مجھ ہی سے مدد حاصل کر رہا ہے. تو دیکھو فرشتوں انسان کتنا پیارا ہے. تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر کرے. اور بے شک فرشتوں کی جماعت میں اس شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے. کچھ ملائکہ ایسے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جہاں پر انہیں کوئی ذکر کرنے والا مل جائے، کوئی جماعت مل جائے تو اسے گھیر لیتے ہیں اور پھر اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان بندوں کے پاس آ رہے ہیں جو تیری کتاب اور تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ رہے تھے. رب فرماتا ہے ہم نے انہیں بخش دیا. دوبارہ سنیں کتنی پیاری بات ہے کہ فرشتے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری کتاب اور تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ رہے تھے. تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان سب کو بخش دیا. پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض بلا قصد یعنی اتفاقیہ آ گئے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی بخش دیے گئے. اللہ اکبر. یعنی جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کا ساتھی بھی فضیلت سے محروم نہیں رہتا. جو قصدن آ گیا ذکر کرنے جماعت میں اس کا ذکر بھی قبول، اور جو بلا قصدن آیا اور اچانک شامل ہو گیا اس کا بھی ذکر قبول. اللہ اکبر. اور اس کی فضیلت میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ ذکر اللہ مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے. جب بھی کسی پیغمبر کو مصیبت آئی اس نے اللہ کا ذکر کیا اور مصیبت سے نجات حاصل کی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ بھی ذکر اللہ کی وجہ سے قبول ہوئی. پھر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مچھلی کے جو پیٹ سے آپ کی رہائی تھی وہ بھی آپ نے اللہ کا ذکر
شروع کیا تھا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا، تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو رہائی عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو ہے اللہ کے ذکر سے چلتی، اللہ ہی کے ذکر سے ٹھہر جاتی تھی۔ تو مصیبت کے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کریں، نماز ادا کریں، پرخلوص ہو کے اللہ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ مشکل دور کر دیتا ہے۔ اب آخری پوائنٹ ہے، سب سے افضل اذکار کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، اور ساری روایات کا مجموعہ میں بیان کروں گی کہ آپ ان میں سے کوئی بھی ذکر، اول تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ذکر جو ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ پکاریں گے تو یہ کم ہے، اللہ اکبر پکاریں گے تو اس سے جو ہے وہ ہمیں نیت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک دفعہ دل سے اللہ کا نام پکار لیں، وہ آپ کے 1000 دفعہ پکارنے پر بھاری ہے۔ تو ہاں، لیکن ذکر میں بعض اذکار کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے، درجے کے لحاظ سے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن بروز قیامت نامہ اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، دن میں بہت زیادہ نہیں پڑھنا، میں کہتی ہوں آپ 10 سے شروع کر لیں، آپ 1 سے شروع کر لیں، آپ 10 سے 20 پہ جائیں، 20 سے 50 میں دن میں 1 تسبیح کر لیا کریں پہلے کلمے کی۔ تو ہم بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ وظیفوں سے اور ذکر سے اس لیے بھی دور بھاگتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی لمبا چوڑا کام ہے۔ تو لمبا چوڑا آپ کو اس وقت لگتا ہے جب آپ کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جب دل صاف نہیں ہوتا۔ تو جب آپ تھوڑے سے شروع کریں گے اور دل کی صفائی شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دن میں 1000 بھی پڑھ لیا، 2000 بھی پڑھ لیا، تو آپ کو لگے گا کچھ ادا ہی نہیں کیا، کوئی زبان سے کچھ خاص ذکر نہیں کیا، ابھی تو ہم نے کچھ اپنا حق ادا نہیں کیا۔ تو آپ پھر وہ لیول آ جاتا ہے روحانیت کا کہ جب آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کا قلب اللہ کا ذکر جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اور سب سے افضل اذکار میں تسبیح فاطمہ بھی آ جاتی ہے، جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 ہی مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا جائے۔ تو اس میں ذکر کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کی زبان ہر حال میں پاک ہوتی ہے، آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر الہی کر سکتے ہیں۔ ادب کا خاص خیال یہ رکھا جائے کہ جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہ جگہ پاک ہو، لیکن آپ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رکھنے کی عادت ڈالیں۔ درود پاک، درود ابراہیمی ہے، درود خضری ہے اور خضرا، جتنے بھی درود پاک ہیں ان میں سے کسی کا بھی ورد شروع کریں، کسی کا بھی ذکر شروع کریں اور اس کو زبان پہ جاری رکھا کریں، کیونکہ جو درود ابراہیمی ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، ان کی آل پر بھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آل سید تمام کی تمام۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے میں نے بیان کیے ضروری نہیں کہ یہی ذکر ہے، ان کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں، اور جتنی تعداد میں نے کہی ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تعداد کو بالکل بھی ملحوظ خاطر نہ رکھیں کہ اتنی ہی ہو تو ہی قبول ہے، دل سے ذکر کریں اور نیت صاف ہو، جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ سے بالکل خالص ہو کے ذکر کیا کریں اور دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ ذکر قبول فرمائے۔ آج کے لیکچر میں میں نے جو کچھ بھی ڈسکس کیا، امید کرتی ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر مزید کوئی ٹاپک آپ نے کور کروانا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس ٹاپک کے اوپر نیکسٹ ویڈیو چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں ذکر اللہ کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔